ایک وقت تھا جب علم کی روشنی صرف ان لوگوں تک پہنچتی تھی جو اسکول جا سکتے تھے، مگر اب ایک کلک اور دنیا آپ کے ہاتھ میں۔ یہ ہے دور جدید، یعنی ڈیجیٹل تبدیلی کا دور، جہاں خیالات کی رفتار روشنی سے بھی تیز ہو چکی ہے۔ 1990 کی دہائی جب پاکستان میں انٹرنیٹ کا پہلا بیج بویا گیا، کسی نے یہ تصور بھی نہ کیا ہوگا کہ ہمارے ہاتھ میں موجود موبائل ایک کلک پر ہمارے کتنے کام کر سکتا ہے، یعنی لمحوں میں دنیا ہمارے سامنے لا کھڑا کر سکتا ہے۔ اسی 90 کی دہائی میں ہی ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ آنے والے وقت میں ہم موبائل بینکنگ، ای لرننگ اور ورچوئل دفاتر کا خواب حقیقت بنتے دیکھ سکیں گے۔ آج ہم جس دنیا میں جی رہے ہیں وہ مکمل طور پر ایک ڈیجیٹل دنیا بنتی جا رہی ہے، جہاں تعلیم، معیشت، صحت، تعلقات اور حتیٰ کی تفریح بھی ایک کلک کی دوری پر ہے۔ المختصر، ڈیجیٹل انقلاب ایک خاموش طوفان کی مانند آیا جو ہمارے رہن سہن، کام کرنے، سیکھنے اور حتیٰ کی محبت کرنے کے انداز تک کو بدل گیا۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹیکنالوجی معاشی و پیشہ ورانہ ترقی میں بھی معاون ثابت ہو رہی ہے۔ ڈیجیٹلائزیشن کا موجودہ انقلاب حکومتوں، معاشروں، کاروباری اداروں اور افراد کے درمیان تعلقات کو نئے سرے سے متعین کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ٹیکنالوجی کو ترقی اور خوشحالی کا اہم ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ وہ افراد، ادارے اور ممالک جنہوں نے ڈیجیٹل تبدیلی کے مطابق خود کو ڈھالا، وہ ترقی کے سفر پر تیزی سے گامزن ہیں۔ پاکستان میں اب لاکھوں نوجوان فری لانسرز کی حیثیت سے عالمی معیشت کا حصہ بن چکے ہیں۔ خواتین گھروں سے کاروبار چلا رہی ہیں۔ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے ذریعے لاکھوں نوجوان گھر بیٹھے روزگار حاصل کر رہے ہیں، جبکہ چھوٹے کاروبار سوشل میڈیا اور ویب سائٹس کے ذریعے عالمی سطح پر اپنی مصنوعات بیچنے لگے ہیں۔ یہ بات ایک تازہ غیر سرکاری رپورٹ میں سامنے آئی ہے کہ پاکستان خود کو تیزی سے ڈیجیٹل خطوط پر استوار کرنے کے لحاظ سے دنیا کے 200 ممالک کی فہرست میں اب پہلے 10 ملکوں میں شمار ہونے لگا ہے۔ پاکستان میں بھی مختلف شعبے جیسے بینکنگ، ایجوکیشن، ہیلتھ کیئر اور حکومتی ادارے ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ موبائل بینکنگ، آن لائن تعلیم اور ٹیلی میڈیسن اس کی چند مثالیں ہیں۔ حکومت اور نجی ادارے اگر مل کر ڈیجیٹل تبدیلی کو فروغ دیں تو بہت جلد پاکستان میں بھی معاشی و اقتصادی انقلاب برپا کیا جا سکتا ہے۔ ڈیجیٹل تبدیلی اب محض ایک فیشنیبل رجحان نہیں ہے، بلکہ جدید دنیا میں کامیابی کے خواہاں اداروں اور افراد کے لیے ایک فوری ضرورت ہے، جس سے کام کرنے اور صارفین کے ساتھ رابطے کے طریقوں میں بنیادی تبدیلی آتی ہے۔ چھوٹے کاروباروں سے لے کر بڑے کارپوریشنوں تک ہر کوئی ڈیجیٹل انقلاب کے اثرات کو محسوس کر رہا ہے۔ اگرچہ ڈیجیٹلائزیشن روایتی طور پر آئی ٹی، فنانس اور ریٹیل جیسے شعبوں سے وابستہ ہے، لیکن اس کا اثر زراعت اور یہاں تک کہ تفریحی شعبے سمیت تمام صنعتوں میں سرایت کر رہا ہے۔ ڈیجیٹل تبدیلی کے اس دور میں اب آئی ٹی کمپنیاں صنعتوں کو بتاتی ہے کہ دنیا میں آپ کی انڈسٹری کس طرح کام کر رہی ہے اور آپ کو اس سے مسابقت کے لیے کیا طریقہ کار اپنانا چاہیے۔ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اداروں کو کاروباری ماڈل میں جدت اور صنعتی ماحولیات کی تعمیر نو میں مدد فراہم کرتی ہے۔ روایتی مینوفیکچرنگ اور زراعت کے شعبے میں ڈیجیٹل تبدیلی کو تیز کر کے معاشی ترقی کی رفتار بڑھائی جا سکتی ہے اور موجودہ نظام کو نئے سرے سے تشکیل دیا جا سکتا ہے، جس میں کاروباری عمل کو شفاف بنانے کے ساتھ ساتھ مارکیٹنگ کی ضروریات کے مطابق خدمات فراہم کی جا سکتی ہیں۔ بہت سے افراد اور ادارے وقت پر فیصلہ نہ کرنے کی وجہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں، جبکہ بروقت فیصلہ کرنے کی صلاحیت کو کامیابی کی ضمانت سمجھا جاتا ہے اور ٹیکنالوجی ہمیں یہ صلاحیت فراہم کرتی ہے۔ ٹیکنالوجی کے استعمال سے ڈیٹا تک فوری رسائی ہوتی ہے، جس سے وقت اور سرمایہ کی بچت کے ساتھ ساتھ درست فیصلے کرنے میں بھی مدد ملتی ہے۔ ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کسی آسائش یا شارٹ کٹ کا نام نہیں، بلکہ یہ کام کے رفتار کو تیز، محفوظ اور معیار کو بہتر بنانا ہے۔ اس کے لیے آپ کی سوچ، مقصد اور مستقبل کے منصوبوں کا ہم آہنگ ہونا انتہائی ضروری ہے۔ دوسری طرف ٹیکنالوجی نے جہاں سہولیات دی ہیں، وہی نئے سوالات بھی جنم لیے ہیں کہ کیا سب کو اس تبدیلی تک رسائی ہے؟ کیا ہم نئی دنیا میں اپنی پرانی اقدار بچا سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں،
सब को यकसा रसाई हासिल नहीं। दरअसल डिजिटल तकसीम से मुराद वो फासला है जो इन अफराद, तबकों या इलाकों के दरमियान पाया जाता है जिन्हें टेक्नोलॉजी, इंटरनेट या डिजिटल सहूलियात तक रसाई हासिल है और वो जो उनसे महरूम है। अगर हम पाकिस्तान ही की मिसाल दें तो पाकिस्तान में भी शहरी इलाकों में इंटरनेट, मोबाइल और ऑनलाइन तालीम आम हो रही है, जबकि देही इलाके आज भी कमजोर नेटवर्क, बिजली के मसाइल और डिजिटल नाबलदी, साइबर सिक्योरिटी जैसे मसाइल का शिकार हैं। ख्वातीन, बुजुर्ग और माजूर अफराद जैसे तबकात में डिजिटल तब्दीली तक रसाई मजीद महदूद है। माशी एतबार से कमजोर तबके भी मोबाइल फोन, कंप्यूटर या डेटा पैकेज तक रसाई नहीं रखते, लेकिन ये तमाम मसाइल नाकाबिले अबूर नहीं। अगर रियासत, निजी शोबा और अवाम मिलकर कदम बढ़ाएं तो हम सबको इस इनकलाब का बराबर का हिस्सा बना सकते हैं। खास तौर पर इस मकसद के हुसूल के लिए डिजिटल लिटरेसी को देही इलाकों तक वसअत दी जा सकती है। सस्ते स्मार्टफोन्स, मुफ्त इंटरनेट जोन्स और मुकामी जुबान में मवाद की तैयारी भी इस मकसद के हुसूल में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। क्या हम नई दुनिया में पुराने इक़दार बचा सकते हैं? तो इस सवाल का जवाब भी हाँ में है। इसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि पुराने इक़दार आखिर हैं क्या। अदब व एहतराम, खानदानी निज़ाम, सच्चाई, सब्र, खिदमत, दीनी इक़दार, अखलाकी और तहजीबी रवायात सब एक महज़ब माशरे के इक़दार हैं। लेकिन इन इक़दार को आज डिजिटल तब्दीली के दौर में सोशल मीडिया पर झूठ, गुमराही और फाशी का फैलाव जैसे खतरात का सामना है। लेकिन अगर हम शऊर के साथ टेक्नोलॉजी को अपनाएं तो इन मसाइल से छुटकारा मुमकिन है। आज डिजिटल तब्दीली ने मौके की खिड़कियां खोल दी हैं, जिनसे शऊर की आंखों के साथ झांकने और एहतियात वाले रास्तों पर चलते हुए हम अपनी जिंदगियों में बड़ी तब्दीली ला सकते हैं। टेक्नोलॉजी कोई दुश्मन नहीं, अगर हम इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना सीख लें। यह एक सफर है रोशनी की तरफ, जहां हर शख्स चाहे वो किसी भी कोने में हो, इस तब्दीली का हिस्सा बन सकता है। क्योंकि इल्म, तरक्की और ख्वाब अब सब के लिए है। डिजिटल तब्दीली एक इम्कान, एक इनकलाब और एक नई सुबह का पैगाम है। क्या आप तैयार हैं इस सफर के लिए?